بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورانی ایام آن نیوز پر۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی حساس ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بلا واسطہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن و حدیث میں عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے قرآن نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت سی غلط فہمی آپ کی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے تعارف سے کروں گا۔ میرے ساتھ شہر لاہور کے بہت ہی پیارے نعت خواں، آپ سب حضرات ان کو اکثر ہمارے قومی چینل پر سنتے رہتے ہیں، جناب محمد انوار مصطفیٰ فریدی صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ آج کے موضوع کے اعتبار سے کہ جتنا موضوع حساس ہے، اسی حوالے سے ہم نے اسکالر انوائٹ کیے ہیں، وہ بھی بہت ہی بڑے عالم ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، وہ ایک طرف تو ان کی مدرسے اور دینی علوم پر درس نظامی اور مفتی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اصلی یونیورسٹیاں ہیں وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور مختلف موضوعات پر جو ان کی نظر ہے وہ بڑی محققانہ ہے۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر ایوب آزاد صاحب۔ جناب آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہی نوجوان نعت خواں اور نئی آواز جناب محمد اکرام چشتی صاحب موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب محمد انوار مصطفیٰ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، کیا بات ہے! اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، سبحان اللہ۔ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر آمین آمین، سبحان اللہ۔ تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کا
حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. اور موجودہ حالات کے حوالے جی جی ماشاء اللہ. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا سبحان اللہ کو، سبحان ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، آمین. ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ سبحان اللہ کرم سبحان اللہ. اللہ کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد انوار مصطفیٰ فریدی صاحب، جو بڑے ہی دعائیہ کلمات اور دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے. یہ کورونا کی وجہ سے ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حرم کی رونقیں، وہ حرم کی بہاریں، وہ سب ماند پڑ گئی ہیں. بہت سے عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں اس وقت وہاں حاضری کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر سے وہ وقت لے کر آئے کہ وہ رونقیں بحال ہوں، وہ بہاریں پھر لوٹ آئیں اور ہم سب مل کے اس در پاک پہ حاضری ہماری ہو. ناظرین کرام، بات جو ہے وہ ختم نبوت کی ہے، اور اسی حوالے سے مسلم شریف کی بڑی معروف حدیث ہے جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام، مسلم شریف کی یہ واضح حدیث عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے جو اس وقت شر پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ بول کر مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ PhD اسکالر موجود ہیں، اور ان کو میں نے مدعو صرف اسی لیے کیا ہے کہ اس حساس موضوع پر گفتگو کے لیے ایک ایسے شخص کو بلایا جائے جو اپنی تمام تر تحقیق کی روشنی میں آج کے موضوع پر گفتگو کرے. میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا. علامہ صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے، یہ فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے کیا خط و خال جو ہے واضح ہوتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کو رب العزت کس طرح بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے. بے شک بے شک. انسان کے لیے رسالت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا صرف اس حیثیت میں کافی نہیں ہے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھے اور کہے کہ میں آپ کو اللہ کا نماز اللہ آخری کا انکار کرے تو وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت کے اعتبار سے ایمان رکھنا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی اس حیثیت میں ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے. بے شک آپ کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں. پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے. جی بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 68 ورسز کے اندر 68 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ایک آیت تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت تو سنتے ہیں. میں ایک اور آیت سے آج مفہوم آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اب یہ آیت مختلف اعتبارات سے مختلف مفاہیم
کہ تناظر میں ڈسکس ہوتی ہے، لیکن میں خاص عقیدہ ختم نبوت کے پیرائے میں عثمان بھی اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کی ارواح سے میثاق لیا، وعدہ لیا، تاکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آتَيْتُكُمْ وَحِکْمَةً، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، کہ پھر رسول آئیں گے. اللہ معنی ہے کہ تم سارے پہلے آ جاؤ گے اور باقی سارے تمہارے بعد آئیں گے. آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مسجد حرام سے اقصی تک کا جو سفر کروایا، اور احادیث صحیحہ اور صریحہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ حدیث کہ وہاں پر جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، وہ سارے تو آ چکے تھے. اور جو اگر اس کے بعد آنا ہوتا تو جو اقصی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے موجود نہیں تھا، وہ قیامت تک کذاب ہے، وہ جھوٹے کذاب ہے، اور وہ ارتداد کے اندر موجود ہے. ان کے لیے سوائے توبہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. قیامت تک جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی سکول آف تھاٹ ہیں، ان کے لیے قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے، اس وقت تک انسان اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا. 250 کے قریب احادیث نبوی موجود ہیں. میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو واضح کیا. فرمایا کہ میری مثال اس طرح سے ہے کہ ایک محل بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا سجا ہوا محل ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اینٹ اس میں لگ جائے تو وہ محل بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کا حسن بھی، اس کی ڈیکوریشن ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. عصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. فرمایا میں آخری اینٹ ہوں. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. جو شخص اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور قرآن پاک کی وہ آیت بیان کی جسے قطعیت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ وہ کسی بھی حیثیت سے کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جو شریعت اتاری گئی وہ شریعت تا قیامت تک کافی ہے. اس شریعت کے احکامات تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے وہ کافی ہیں. جب ضرورت ہی نہیں کسی نئی شریعت کی تو کیسے کسی نئے نبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک عقلی بات ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے اس میں وہ تمام مسائل کا حل ہے جو قیامت تک آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین کرام، جب تمام مسائل کا حل موجود ہے تو ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، جناب محمد اکرام چشتی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نعت سنا کے ہمارے ایمان کو بالا فرمائیں. کہ نہ بیماروں کو دوا جائے، نہ بیماروں کو دوا پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا
رے مدینے کی دکھائی جائے ان کو تصویر رے مدینے کی دکھائی جائے ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے کچھ نہیں پاس ادر کی گدائی جاتے کچھ نہیں پاس ادر کی گدائی جائے نہ بیماروں کو دوا پلائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے منکروں پام لو دامن ان کی الفت کا منکروں پام لو دامن ان کی الفت کا یوں ہی بیکار رہنا سجدوں کی کمائی جائے یوں ہی بیکار رہنا سجدوں کی کمائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے نورانی صاحب قبلہ علماء کرام تشریف فرمانے کہ ایک عاشق حضور دا ان دے دل دی تمنا کی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا شاعر لکھ دینے کہ مجھ کو کرنا ہے طواف کوے جانے جانا مجھ کو کرنا ہے طواف کوے جانے جانا بس ان کی گلیوں میں میری لاش گھمائی جائے بس ان کی گلیوں میں میری لاش گھمائی جائے نہ بیماروں کو دوا پلائی جائے بس ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے بس ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے اکرام یہ تھے ہمارے محمد اکرام چشتی صاحب جو بڑے ہی سرور سے نعت شریف پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین اکرام بات چل رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کی. اس حوالے سے ایک اور بڑی معروف حدیث جو اکثر ہمارے سامعین نے علماء سے سنی ہوگی میں پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حکومت پیغمبر کیا کرتے تھے. جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا. لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. ہاں عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. ناظرین کرام اس حدیث پاک میں
بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو نبی کے وارث ہوں گے، جو ہمارے نبی کے وارث ہیں، وہ ان کے خلفاء ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ اولیاء ہوں گے، یعنی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے علامہ صاحب یہاں موجود ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب صحابہ کا دور آتا ہے، جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، تو اس وقت جب عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی جاتی ہے تو خلفائے راشدین اس کا کیسے تعاقب کرتے ہیں؟ یہ ازل سے بڑی پرانی ریت ہے۔ جو اسلام دشمن لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ رسالت کو ٹارگٹ کیا ہے، جی جی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اللہ، مکے کے اندر وہ ہر طرح کے مظالم ڈالنے کے بعد فیل ہو گئے، فلاپ ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب پھر انقلاب برپا ہوا، فتح مکہ شریف ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، چمک کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھیل گیا۔ بے شک بے تو شک۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لہذا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں سے دور کر دی جائے، نکال دی جائے، تو انہوں نے اس وقت نبوت کو، جھوٹی نبوت کو لانچ کیا۔ 2.5 نبی اس وقت پیدا ہوئے، عثمان بھائی 2.5 نبی، ایک عورت اور 2 مرد۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت پہ فائز ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جناب والا کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو آپ جو ہے نا وہ اس معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ضروری ہے لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر زندہ ہو اور پھر ابو بکر جو ہے نا وہ منصب خلافت پہ بھی فائز ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جناب والا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر مدینہ شریف کے پہاڑوں سے درندے آ جائیں اور میرے جسم کو نوچ کے بھی لے جائیں، ابو بکر یہ تو گوارا کر سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے غدار کو پہ گوارا نہیں کر سکتا۔ جناب حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کی کمٹمنٹ اپنے نبی کے ساتھ کتنی تھی۔ بے شک بے شک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے جناب والا بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں، تو آپ حضرت خالد بن ولید کو کمان دے دیں، اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس لشکر کو رسول اللہ نے خود تشکیل دیا، اسامہ بن زید جس کی قیادت کر رہے تھے، اب بھی اسامہ بن زید ہی قیادت کر رہے ہیں، لہذا ہم امیر کارواں کو بھی نہیں بدلتے۔ اور یہ عمارت بڑی عام چیز ہوتی ہے، اتباع، جس کو امیر بنا لیا جائے اس کی پھر پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہوں، میرے پاس زیادہ تجربہ ہے، لہذا مجھے امارت دی جائے، مجھے امیر کارواں بنایا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جب مدینہ شریف سے باہر کو لشکر نکلا نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ سوار ہوں، جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو تمہاری سواری کے ساتھ ایسے ہی دوڑتے دیکھا تھا، لہذا حق یہ ہے کہ اپنے محبوب کی اتباع میں یوں ہی کروں۔ تو عثمان بھائی بات یہ ہے ناظرین کے لیے بہت اہم اس کے اندر جو ہے کہ صحابہ کرام نے کتنا بڑا لاس کیا عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کم و بیش 70 غزوات و سرایا عہد نبوی میں ہوئے، جس میں ٹوٹلی جو صحابہ شہید ہوئے وہ 250 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں، اور جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ میں جو صحابہ یمامہ میں شہید ہوئے ان کی 1250 تعداد ہے، اور اس کے اندر جلیل القدر صحابہ 700 وفات صحابہ شہید ہوئے۔ اور آپ یہ اس کے اندر جو حرف آخر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے صحابہ کو فرما دیا تھا کہ بدر والے صحابہ اب جنگ نہیں کریں گے، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر والے بھی چلیں گے، احد والے بھی چلیں گے، خیبر والے بھی چلیں گے، مدینے میں کوئی بھی صحابی نہیں رہے گا۔ اور پھر حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسم فرمائی ہوئی تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا کہ جب تک میں مسلمہ کذاب کا سر خود اپنے ہاتھ سے کڑم لگا۔ تو جب آپ وہاں پہنچی، قریب پہنچی تو دیکھا کہ اس پر کسی نے وار کر دیا ہوا تھا، قریب آپ کا بیٹا کھڑا ہے، حضرت عبداللہ کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس وقت سے پہلے موت نہیں دی، میں نے تو اس کو واصل جہنم نہیں کیا، میرے بیٹے نے تو واصل جہنم۔ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین کرام، یہ قافلہ عشق و مستی، یہ جو صحابہ کرام کا عشق تھا اپنے نبی کے ساتھ، ہم صحابہ کرام نے 1200 جلیل القدر صحابہ کی قربانی دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ ہم کریں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورانی ایام۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کی، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور بڑی معروف حدیث جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ اعزاز اور یہ اکرام نبی علیہ السلام نے جو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر بالفرض میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو آپ نے غور کرنا اس حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں یہ بیان فرما کے کہ اگر عمر بھی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا آپ نے ہمیشہ کے لیے تحفظ فرما دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ کسی گمراہ کی گمراہی میں نہیں آنا اور ہمیشہ اپنے حفاظت کرنی ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن دوران وقفہ ہمیں دو نئے ثنا خان نے جوائن کیا ہے۔ میں پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا آپ ساتھ۔ ہمیں حافظ انس حسان چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محمد رضوان چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کلام پہ، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں جناب محمد رضوان چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت شریف سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، نال خود فرمایا ہے، نال خود فرمایا ہے، میرا یار بڑا سونا، او رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، جیڑا روز نو جاندا ہے، جیڑا روز نو جاندا ہے،
रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, ओ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, नाले खुद फरमाया मेरा यार बड़ा सोना, सब ताया हलीमानो हैरत नाल पुछदियां ने कित्थों लैके आई है, कित्थों लैके आई है, कित्थों लैके आई है, दिलदार बड़ा सोना, ओ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, ओ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना, नाले खुद फरमाया नाले खुद फरमाया नाले खुद फरमाया मेरा यार बड़ा सोना, ओ रब आप बनाया दिलदार बड़ा सोना। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे मोहम्मद रिजवान चिश्ती साहब जो बड़े ही पुरकैफ अंदाज में हमें नात शरीफ सुना रहे थे। नाज़रीन इकराम, बात है अक़ीदा ख़त्म नबूवत की और बात है मुल्क पाकिस्तान की कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर हम बड़े खुश नसीब हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पहल की और मुल्क पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि इसके आइन के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और इसके आइन के अंदर जो करारदाद पेश की गई 1974 की। जी नाज़रीन कराम, मैं आपको तारीख को में नहीं चाहता हूँ जब ये तहरीक चली और तहरीक के अंदर हज़ारों मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया। नाज़रीन कराम, इस तहरीक के जो असल मुहर्रिक थे, जो इसके असल हीरो थे, वो कौन थे? आइए जरा उनका भी तज़किरा करते चले जाइए। नाज़रीन कराम, वो थे कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलाई और लोगों को इस बात पर आमादा किया, लोगों के ज़हन साजी की कि अगर हमने आज ख़त्म नबूवत के डाकुओं का, ख़त्म नबूवत के हमने दुश्मनों का रास्ता नहीं रोका तो कल मुल्क पाकिस्तान को खत्म होने से, मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एजाज है कि आपने तहरीक चलाई और आपने इतनी कामयाबी से तहरीक चलाई कि पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी मजहबी तमाम जमातों को इस मुत्तफिक किया और इस प्लेटफॉर्म पर उनको आमादा किया कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान के आइन में ये बात शामिल करवाई कि जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मुनकिर है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसी हवाले से हम अल्लामा साहब सवाल करेंगे। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि जब हम मुल्क पाकिस्तान के आइन को देखते हैं और उस तनाजुर में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को देखते हैं तो हमें क्या इसमें बात मिलती है कि किस तरह से इस तहरीक को कामयाब किया गया और कैसे ये करारदाद मंजूर करवाई गई? देखिए, गुजारिश ये कि जब भी कोई भी तहरीक होती है, हमेशा तहरीकें उसी वक्त कामयाब होती हैं कि जब तहरीकें कुर्बानियाँ लें। बरे सगीर की तारीख इतनी रोशन है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बाब के अंदर कि जिस वक्त
مرزا غلام احمد قادیانی نامی ملعون شخص کو ہائر کیا گیا، جس نے بتدریج مختلف دعوے کیے، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور کبھی ذلی نبوت کا، کبھی بروزی نبوت کا، بتدریج اس نے بہت سارے دعوے کیے، 7 مختلف دعوے کیے۔ جب اس شخص کو ہائر کیا گیا نا، تو ایسے میں بر صغیر کے علماء، مشائخ، پیران اعظام نے اپنی خانقاہوں سے باہر نکل کر، مدارس سے باہر نکل کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے جنہوں نے مناظرے کی صورت میں چیلنج قبول کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ ہیں تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب۔ آپ گولڑا شریف سے چلے اور بادشاہی مسجد تشریف لائے، کہا کہ میں اس کے لیے 7 مناظرے کے لیے تیار ہوں، وہ آئے مناظرہ کرے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ وہ بھی قلم کو کہے گا تو لکھ، میں بھی کہوں گا لکھ۔ اللہ اکبر۔ میں بھی قلم چھوڑ دوں گا، وہ بھی چھوڑ دے گا۔ اگر اس کا قلم لکھ گیا تو وہ سچا ہے، اور اگر میرا قلم لکھ گیا تو میرا نبی تو ہے ہی سچا، تو میں اپنے نبی کا غلام بھی سچا ہوں۔ تو جس وقت آپ کے مریدوں نے آپ سے سوال کیا، حضرت آپ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، قلم کیسے لکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ نہیں بولے، عیسائیوں نے حکم دیتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ گولڑا شریف سے چلے نا، تو آپ کے کچھ مرید تھے، مخلص تھے، محب تھے، کہنے لگے یا حضرت آپ کا کام تو پیری مریدی ہے، آپ کو کیا لگے ان مناظروں سے، مجادلوں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کی، میرے نانا جان کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو تو میں یہاں پر ادھر بیٹھا رہوں، گوشہ نشین ہو کے بیٹھا رہوں، مجھ سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام تھا کہ کائنات کا سب سے بڑا ریڈ زون وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آگے چلیں، جب 1953 کے اندر یہ تحریک چلی، جس کے اندر تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی، سیاسی، سماجی، تمام طبقات زندگی کے لوگوں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا۔ 1953 کے اندر مولانا علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کارواں کے امیر تھے، امیر عظیمت تھے، آپ کا اکلوتا بیٹا جنہیں سزائے موت ہو گئی۔ جب آپ کو خبر ملی کہ علامہ سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب کہا گیا کہ ان کو سزائے موت ہو گئی، آپ تفسیر لکھ رہے تھے سکھر جیل کے اندر، کتاب بند کی، سجدے میں چلے گئے اور یہ دعا کی، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو تو نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قبول کر لیا، اور اگر میرے پاس 1000 خلیل بھی ہوتے نا تو میں تیرے حبیب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اس وقت علماء نے 10,000 مسلمان اس وقت شہید ہوئے، اور پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے تحریک دبی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب علامہ سید کاظمی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان عظیمت کے، یہ عظیمت کے باب کے لوگ تھے، انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بالکل مداہنت نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ جب آپ پارلیمنٹ میں اس گفتگو کو لائے تو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی، آپ نے تمام جتنے بھی ممبران تھے اس مسئلے کی حساسیت سے انہیں آگاہ کیا، انہیں کہا کہ یہ سب سے حساس مسئلہ ہے، باقی نظام بعد میں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے۔ اس وقت عثمان بھائی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس وقت وزیر اعظم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیں، یہ آج آپ نے پورے ملک کے اندر گہرام مچایا ہوا ہے، ہر طرف ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور اب اس مسئلے کو آپ پارلیمنٹ میں بھی لے کے آئے، یہ مسئلہ تو محراب اور ممبر کا نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دلیل کے ساتھ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سمجھایا۔ آپ فرمانے لگے کہ دیکھیں مسٹر بھٹو، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں اٹھے اور کہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو آپ کا آئین کیا کہے گا؟
اللہ تو مسٹر بھٹو کہنے لگے جی آئین تو کہے گا کہ وہ غدار ہے اور باغی ہے، اسے آئین کے مطابق جیل میں ڈال کر اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ اگر آپ کے منصب پر کوئی شخص حملہ آور ہو تو آپ کہیں کہ وہ آئین کا غدار ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کے مبارک منصب پہ حملہ آور ہو تو کیا وہ غدار نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ یہ بات مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھ آئی۔ یہاں پر میں ایک بات عثمان بھائی ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مولانا نورانی نے متفقہ قرارداد لائی، اور آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے متفقہ وہ قرارداد منظور۔ بے شک ابھی پچھلے دنوں میں ایک قرارداد آئی فرانس کے سفیر کے حوالے سے، تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے تو شرکت ہی نہیں کی، کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ درد ہو گیا، وہ بیمار ہو گئے۔ تو اگر ہم اس ریکارڈ کو دیکھیں 1973 اور 74 کو کہ اس وقت مسئلہ جب ناموس رسالت کا ہو تو پھر اس کے اندر کسی طرح 2 بکریاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ختم نبوت کے مسئلے میں 2 بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہمیشہ پاکستان میں بلند ہوتا رہے گا، حضور کی ختم نبوت کا صبح قیامت تک بلند ہوگا، کیونکہ یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے اس پاکستان کا، یہ اللہ نے انعام دیا ہے یہ پاکستان اس امت کو، اور اس پاکستان نے پوری دنیا کی امامت کرنی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ نبوت معصوم ہوتی ہے، اور جو معصوم نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی بے عیب ہوتا ہے، اور جو کانا ہو وہ بھی نبی نہیں، اور جو نبی ہوتا ہے نا وہ صادق اور امین ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی جو ہے نا وہ غلام نہیں ہوتا، اور جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے پاکستان کے اندر چلنے والی تحریکوں کا بھی جائزہ لے لیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی سرپرستی میں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ میں پروگرام کا وقت انتہائی مختصر رہ گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواہ موجود ہیں جناب حافظ انس احسان چشتی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت شریف سے ہمارے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں، آقا یہ جو وعدے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، یہ جو منگتے تمہارے ہوئے ہیں، آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی
کرم ہے تمہارا یہ جو وعدے نرالے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا آقا پرج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار کے صدقے آقا پرج تن کے وسیلے سے مانگا میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وعدے نرالے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے جی ماشاءاللہ جناب. ناظرین کرام بات چلی عقیدہ ختم نبوت کی اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں کوشش کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم سارا دن بھی اس پہ گفتگو کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئے چہروں کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.